صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي الحمد لله والصلاة والسلام على نبيه ورسوله وحبيبه الحمد لله والصلاة والسلام على نبيه ورسوله وحبيبه محمد صلى الله عليه وسلم الحمد لله الذي خلق كل شيء بقدر وغفر ذنوب المستغفرين لا سيما بسحر والصلاة والسلام على خير خلقه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الذي بإشارته شق القمر كان نبيا وبين الماء والتين أبو البشر أفضل الرسل وأجمل الرسل وأكمل الرسل وأحسن الرسل وخاتم الأنبياء لا نبي بعده ولا رسول بعده لا كتاب بعد كتاب الله ولا أمة بعد أمة محمد صلى الله عليه وسلم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا خالق إلا الله لا مالك إلا الله لا رازق إلا الله لا معبود إلا الله لا مقصود إلا الله لا مطلوب إلا الله هو الأول والآخر والظاهر والباطن أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا وزير له ولا مشير له لا ضد له ولا ند له ولا مثل له ولا مثال له وأشهد أن سيدنا ومولانا ومرشدنا وسندنا وطبيبنا محمدا عبده ورسوله أفضل البشر محمد أجمل البشر محمد أكمل البشر محمد أطيب البشر محمد سيد الأنبياء محمد خطيب الأنبياء محمد سيد الثقلين محمد إمام القبلتين محمد جد الحسن محمد وجد الحسين محمد رحمة للعالمين محمد وخاتم النبيين محمد سيد الأولين محمد وسيد الآخرين محمد
بدر الدجى محمد شمس الضحى محمد خير الورى محمد ونور الهدى محمد صلى الله على سيدنا محمد صاحب التعب والمعراج سيد الإنس والجنات محبوب رب الأرض والسماوات الذي اسمه مكتوب في الإنجيل والتوراة صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وبناته وأهل بيته خصوصا على أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الصادق الأمين، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. پتا ہے خدایا دم بدم تیرا، سناخا پتا ہے خدایا دم بدم تیرا، زمین و آسماں تیرے ہیں موجود و عدم تیرا، سناخا پتا ہے خدایا دم بدم تیرا، زمین و آسماں تیرے ہیں موجود و عدم تیرا، جو دنیا میں تیرا کھا کر تیرا شکوہ کرے یا رب، جو دنیا میں تیرا کھا کر تیرا شکوہ کرے یا رب، تعجب ہے کہ اس پر بھی رہے لطف و کرم تیرا، جو دنیا میں تیرا کھا کر تیرا شکوہ کرے یا رب، تعجب ہے کہ اس پر بھی رہے لطف و کرم تیرا، اے زباں منہ میں ثنائے کبریا کے واسطے، ہے زباں منہ میں ثنائے کبریا کے واسطے، دل دیا حب حبیب کبریا کے واسطے، ہے زباں منہ میں ثنائے کبریا کے واسطے، اور دل دیا حب حبیب کبریا کے واسطے، خلد تو گھر ہے، خلد جنت کو کہتے ہیں، خلد تو گھر ہے غلامان رسول اللہ کا، خلد تو گھر ہے، خلد تو گھر ہے غلامان رسول اللہ کا، اور جہنم دشمنان مصطفیٰ کے واسطے،
خلد تو گھر ہے غلامان رسول اللہ کا، اور جہنم دشمنان مصطفیٰ کے واسطے، کھیتیاں سرسبز ہیں تیری غذا کے واسطے، چاند سورج اور ستارے ہیں غذا کے واسطے، کھیتیاں سرسبز ہیں تیری غذا کے واسطے، چاند سورج اور ستارے ہیں ضیاء کے واسطے، جانور پیدا کیے تیری بقا کے واسطے، یہ سب جہاں تیرے لیے اور تو خدا کے واسطے، یہ سب جہاں تیرے لیے اور تو خدا کے واسطے۔ قابل سب احترام علماء کرام، میرے محترم دوستوں، بھائیوں اور بزرگوں، ساتھی اس طرف زیادہ ہیں اور میرا رخ اس طرف ہے، یا تو ان کو کرسی ادھر رکھنی چاہیے تھی درمیان میں تاکہ میرا رخ بھی ادھر ہوتا، یا پھر آپ تھوڑی ہمت کر کے قریب آ جائیں۔ جو بوڑھے ہیں وہ آرام سے بیٹھیں، جو نوجوان ہیں وہ ذرا آگے تشریف لے آئیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو برکت فرمائے، اور ایک مرتبہ پھر محبت سے درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ گورو کو ہم نے مستثنا کر دیا، باقی جتنے ہیں ان میں سے جنہوں نے درود شریف پڑھا ہے وہ ذرا آگے آ جائیں، جنہوں نے نہیں پڑھا وہ بالکل نہ ہلیں۔ ہاں جی، میں دیکھنا چاہتا ہوں کن کن صاحبان نے درود پڑھا ہے۔ جو بوڑھے بابے ہیں وہ مستثنا ہیں۔ جی اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے۔ ہمیں ہر حال میں شکر کرنا چاہیے۔ سب کہیں الحمدللہ، مل کے بولیں بھائی، ہر حال میں شکر کرنا چاہیے۔ عام آدمیوں کو بھی اس زمانے میں اتنی سہولیات اللہ نے مہیا کی ہے جو پرانے زمانے کے بادشاہوں کو بھی میسر نہیں تھی۔ اگر توجہ کریں، عام آدمیوں کو بھی اللہ رب العزت نے اتنی سہولیات فراہم کی ہیں اس زمانے میں کہ پرانے زمانے کے بادشاہوں کو بھی وہ سہولیات میسر نہیں تھی۔ آپ تو انگلستان میں ہیں، لیکن پاکستان میں بھی غریب لوگ، ان کے گھر میں بھی بلب چلتا ہے، پنکھا چلتا ہے۔ پچھلے زمانے میں بادشاہوں کے پاس بھی یہ بلب اور پنکھے نہیں تھے، بجلی نہیں تھی، واقع ہاؤس ہی نہیں تھے، یہ ایئر کنڈیشنر، یہ فریج ہیں، ان کی کوئی بات ہی چھوڑ دیں۔ عام آدمیوں کو بھی اللہ نے اتنی سہولیات دی ہے جو پرانے زمانے کے بادشاہوں کو بھی میسر نہیں تھی۔ عام آدمی بھی کوچوں پر سفر کرتا ہے، ٹرین پہ سفر کرتا ہے، یہاں تو ماشاءاللہ سارے سفر جہاز پہ ہوتے ہیں۔ پرانے زمانے میں یہ چیزیں کہاں تھیں؟ نہ ٹرینیں تھیں، نہ کوچیں تھیں، نہ بسیں تھیں، نہ گاڑیاں تھیں، نہ جہاز تھے، گدھوں پہ، گھوڑوں پہ، اونٹوں پہ سفر ہوتے تھے۔ عام آدمیوں کو بھی اس زمانے میں اللہ نے اتنی سہولیات دی ہے جو پچھلے زمانے کے بادشاہوں کو بھی نصیب نہیں تھی۔ یہ جو آپ کپڑے پہنے بیٹھے، پرانے زمانے میں ایسے کپڑے کہاں تھے؟ فیکٹریاں نہیں تھی، ملیں ہی نہیں تھی، ہاتھ سے کپڑا بنایا جاتا تھا۔ ہاں جی، تو میرے محترم دوستو، یہ اللہ کا کرم ہے۔ فرمایا لئن شکرتم لأزیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید۔ اگر آپ شکر کریں گے تو میں مزید بڑھاؤں گا، اور اگر آپ کفران نعمت کریں گے تو پھر میرا عذاب سخت ہے۔
ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں. ہاں جی، ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہے. ایک لفظ ہے امت کا، ذرا سمجھیں. ایک لفظ ہے امت کا اور ایک لفظ ہے ملت کا. ہم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے ہیں اور جناب ابراہیم خلیل اللہ کی ملت سے ہیں. ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے ہیں اور جناب ابراہیم خلیل اللہ کی ملت سے ہیں. وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے ہے اور جناب ابراہیم خلیل اللہ کی ملت سے ہے. ممکن ہے ان چیزوں کا کسی کو پتہ نہ ہو تو میں تھوڑی وضاحت کرتا ہوں. ملت میں بنیادوں کی بات ہوتی ہے، ملت میں فنڈامنٹلز کی بات ہوتی ہے، ملت میں روٹس کی باتیں ہوتی ہے، بنیادی باتیں. اور امت میں تشریحات بھی. تشریحات وہی جو سید الرسل خاتم الرسل جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، لیکن روٹس وہی ہے جو جناب ابراہیم خلیل اللہ نے بیان فرمائی. بنیادیں وہی ہیں. تو اس ملت کی جو بنیادیں ہیں ان میں تین اہم چیزیں ہیں. ملت کی جو بنیادیں ہیں ان میں تین اہم چیزیں ہیں. ایک ہے توحید کا عقیدہ، ایک ہے توحید کا عقیدہ، اور ایک ہے ہجرت، اور ایک ہے قربانی. ان تین چیزوں کو اگر آپ ملائیں تو ملت بنتی ہے. توحید کا عقیدہ، بیدار عقیدہ، بیدار عقیدہ کھل کر جس طرح جناب خلیل اللہ نے اظہار کیا. حکم ہوا کہ باپ کو چھوڑ دے، چھوڑ دیتا ہوں. حکم ہوا بیوی کو چھوڑ دے، ویرانے میں چھوڑ دے، چھوڑ دیتا ہوں. حکم ہوا کہ بچے کے گلے پر چھری پھیر دے، پھیر دیتا ہوں. سب کچھ لٹا دے، لٹا دیتا ہوں. لیکن لا الہ الا اللہ کے عقیدے کو نہیں چھوڑوں گا. ہر چیز چھوڑ سکتا ہوں، وحدانیت باری تعالیٰ کے عقیدے سے دستبردار نہیں ہو سکتا. عیسائی کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم کے وارث ہم ہیں، دعویٰ ہے ان کا. یہودی کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم کے وارث ہم ہیں، یہ دعویٰ ہے ان کا. ہم کہتے ہیں کہ جناب ابراہیم خلیل اللہ کے وارث ہم ہیں، یہ دعویٰ ہے ہمارا. اگر کوئی یہودی آپ سے ڈسکس کرے، کوئی عیسائی آپ سے بات کرے کہ آپ کیسے وارث بنتے ہیں جناب ابراہیم خلیل اللہ کی، آپ کے پاس دلیل کیا ہے؟ جناب ابراہیم خلیل اللہ کے وارث ہم ہیں، اگر وہ آپ سے کہیں تو آپ جواب میں کیا کہیں گے؟ بھائی ہم اس لیے جناب ابراہیم خلیل اللہ کے وارث ہیں، ان کا عقیدہ ہمارے پاس، توحید کا عقیدہ. وہ بتوں کو توڑنے والے تھے، بتوں کے پجاری نہیں تھے. ہاں جی، وہ مورتیوں کے سامنے جھکنے والے نہیں تھے، وہ تو اللہ اکبر کی صداؤں کو بلند کرنے والے تھے. آپ تو غیروں کے سامنے جھکتے ہیں، ان کو پوچھتے ہیں، زمینیں نیاز کو جھکاتے ہیں. ممکن ہے کوئی یہودی یا کوئی عیسائی آپ سے کہے آپ مسلمان بھی تو گھوڑوں کے سامنے جھکتے ہیں، آپ بھی تو قبروں کے سامنے جھکتے ہیں.
آپ بھی تو پیروں کو پوجتے ہیں، تو پھر آپ کس طرح وارث ہو گئے؟ ہم جواب دیں گے کہ آپ سب کے سب اس گناہ میں شریک ہیں۔ الحمدللہ 1400 برس گزر جانے کے باوجود مسلمانوں کی ایک بہت بڑی جماعت ایسی موجود ہے جس کی گردن اللہ کی چوکٹ کے سوا کسی غیر کے چوکٹ پہ نہیں جھکتی۔ ہم کچھ گناہ ہو گئے ہیں، ہم محنت کر رہے ہیں ان پر کہ وہ بھی راست پر آ جائیں، لیکن آج بھی 1400 برس گزرنے کے باوجود مسلمانوں کی ایک بہت بڑی جماعت پوری دنیا میں ایسی موجود ہے جن کی گردن کٹ تو سکتی ہے لیکن غیر کے چوکر پہ جھک نہیں سکتی۔ اس لیے حضرت ابراہیم کے وارث ہم ہیں، کہیں حضرت ابراہیم کے وارث اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی تقریر ہو رہی ہے، میں سن نہیں سکتا۔ جی ہاں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی بارگاہ سے جناب ابراہیم نے مانگا تھا۔ جب کعبہ تعمیر ہو گیا اللہ کے حکم سے، اللہ رب العزت نے فرمایا اپنے خلیل سے جو کچھ مانگنا ہے مانگو۔ جناب خلیل اللہ نے فرمایا میرے رب جو مانگوں گا ملے گا، فرمایا جو مانگو گے دوں گا۔ توجہ چاہتا ہوں، جناب ابراہیم خلیل اللہ نے درخواست کی ربا اگر مہربانی کرنی ہے تو یہ مہربانی کر کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میری نسل سے پیدا کر۔ وہ مانگ رہا ہوں، وہ چیز مانگ رہا ہوں جو تیرے خزانے میں بھی صرف ایک ہے۔ میرے اللہ تجھ سے وہ چیز مانگ رہا ہوں جو تیرے خزانے میں بھی صرف ایک ہے۔ اللہ اکبر۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کیسی محبت تھی، درود میں بھی جناب ابراہیم کا نام شامل کر دیا گیا۔ ہاں جی، مسلمانوں کی عیدیں دو ہیں، مسلمانوں کی عیدیں بولے بھائی، مسلمانوں کی عیدیں۔ آج کل تو ہمارے کلمہ پڑھنے والے بھائی ان دو عیدوں کو اتنے اہتمام سے نہیں مناتے جتنی تیسری عید شروع کر دی۔ پوسٹر چھپتے ہیں، بڑا اہتمام ہوتا ہے، اور کہتے ہیں جو وہ تیسری عید نہیں مناتا وہ مسلمان ہی نہیں۔ بھائی کہتے ہیں نا، بولے ہاں بھائی کہتے ہیں نا۔ ہاں، اس دن بڑے جلوس نکلتے ہیں اور حلوے بانٹے جاتے ہیں، مٹھائیاں تقسیم ہوتی ہیں، ہاں جی، کھیر کھلایا جاتا ہے، بڑے نذرانے ملتے ہیں۔ اور جناب آپ کیا فرما رہے تھے کہ وہ اوپر پھینکتے جی یا ویل ویل ہوتا ہے، ویل۔ مجھے بتایا ساتھیوں نے کہ یہاں پر بھی شروع ہو گئے، ہمارے ہاں تو پہلے سے ہیں، تو میں نے کہا ویل قرآن میں بھی لکھا ہوا ہے، ویل لکل ہمزۃ لمزہ، ویل ویل ویل، قرآن میں لکھا ہوا ہے۔ کل مولانا نے نہیں فرمایا کہ کسی ساتھی سے کسی نے کہا کہ بھائی آپ نماز تنہا کیوں پڑھتے ہیں؟ کہا کہ قرآن میں لکھا ہوا ہے ان الصلاۃ تنہا، قرآن میں لکھا ہوا ہے ان الصلاۃ تنہا۔ تو کسی نے کہا جی آپ کہتے ہیں ہر چیز قرآن میں موجود ہے، انگریزی بھی ہے، کہا بالکل ہے، کہا سناؤ، کہا قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا۔ انگریزی آ گئی تو ہم بھی تو ماشاءاللہ ہے نا جی۔ کہتے ہیں وہ جو تیسری عید نہیں مناتا وہ مسلمان ہی نہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ صدیق اکبر نے بھی تیسری عید کا اہتمام نہیں کیا۔ اللہ کے گھر میں بول رہا ہوں اور پوری ذمہ داری سے بول رہا ہوں، ہاں آقا کے ولادت کی خوشی جسے نہیں وہ مسلمان ہی نہیں۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے، آقا نامدار کے ولادت
کی خوشی جسے نہیں وہ مسلمان ہی نہیں، لیکن حضور کا سچا عاشق وہ ہے جو آقا کے قوانین کے مطابق چلے۔ حضور نے فرمایا کہ میری امت کی عیدیں دو ہیں، جو حضور نے فرمایا وہ سچ ہے، بولے جو حضور نے فرمایا وہ، بولے جو حضور نے فرمایا وہ۔ حضور نے بتایا ہے کہ روزانہ 5 وقتوں کی نماز فرض ہے، یہ 6 نہیں ہو سکتی۔ عرفات میں جمع ہونا پڑتا ہے حج کے لیے، کون سی تاریخ کو؟ 9 کو، اب یہ 8 نہیں ہو سکتی۔ فجر کا اپنا وقت ہے، ظہر کا اپنا وقت ہے، عصر کا اپنا وقت ہے، مغرب کا اپنا وقت ہے، عشاء کا اپنا وقت ہے۔ اس وقت کو قیامت تک کوئی مائی کا نام تبدیل نہیں کر سکتا۔ کوئی ناراض ہوتا ہے تو 1,00,000 مرتبہ ہو جائے، راج رب کا، رواج محبوب خدا کا، راج رب کا اور رواج محبوب خدا کا، طریقہ سید کائنات کا، لا الہ الا اللہ یہ مقصد زندگی ہے، اور محمد رسول اللہ یہ طریقہ زندگی ہے۔ لا الہ الا اللہ کی لا نے باطل خداؤں کو تحس نحس کر کے رکھ دیا، اور یہاں لا نبی بعدہ کی لا نے باطل نبیوں کو تحس نحس کر کے رکھ دیا۔ لا الہ الا اللہ کی لا نے باطل خداؤں کا بڑا غلط کر دیا، لا نبی بعدہ کی لا نے جھوٹے نبیوں کا بڑا غلط کر دیا۔ لا الہ الا اللہ کے اعلان کے بعد رب کی چوکٹ کے سوا کسی غیر کے آگے سر جھکانے کی گنجائش ہی نہیں، اور لا نبی بعدہ کے اعلان کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آنے کے بعد کسی دوسرے نئے نبی کو ماننے کی گنجائش ہی نہیں۔ آپ کے لاؤڈ اسپیکر کے فیوز اڑ گئے ہیں، اللہ کرے کہ آپ کے سلامت رہیں۔ نہیں، یہ پہلے کرنا چاہیے تھا نا، اگر آپ مجھے 1 گھنٹہ پہلے بھیجتے تھا کہ میں خود کر دیتا۔ جلسے کے جوش میں ہوش کم از کم بحال ہونے چاہیے۔ ہاں جی، آپ توجہ فرمائیں، انشاءاللہ آواز پہنچے گی۔ عیدیں 2 ہیں، بولیں عیدیں، ایک عید الفطر ہے اور دوسری عید الاضحیٰ ہے۔ عید الفطر یہ آقا کے امت کی نشانی، عید الفطر یہ آقا کے امت کی نشانی، اور قربانی والی عید وہ جناب ابراہیم کے ملت کی نشانی۔ ہاں جی، درود شریف میں دونوں نام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دیکھے نا، اللہم صلی علی محمد، سارے پڑھ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ گرمی واقعی ہے یا مجھے لگ رہی ہے؟ اگر کوئی ایک پنکھا میرے قریب بھی رکھیں تو آپ نے دور لگا دیا جائے۔ مجھے بتایا تھا کہ جی وہ بڑی سردی ہے، تو ماشاءاللہ کسی نے کہا آپ پاکستان سے ساتھ لے کے آئے ہیں۔ نہیں جی، توجہ چاہتا ہوں، ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے ہیں، اور حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی ملت سے ہے۔ ملت کی بنیادیں، ملت ابراہیمی کی بنیادیں 3 چیزیں ہیں، ایک توحید خالص کا عقیدہ، ایک ہجرت اور ایک قربانی۔ جو شخص چاہتا ہے کہ میں صحیح فرد بنوں ملت ابراہیمی کا،
اس پر لازم ہے کہ اپنے عقیدے کو درست کرے. سبحان اللہ. چاہے کوئی حاجی ہو، صلاتی ہو، درودی ہو، زکاتی ہو، اگر عقیدے غلط ہیں خدا کی قسم جہنم سے نہیں بچ سکتا. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اللہ معاف کرنے پہ آ جائے، تمام غلطیوں کو معاف کر دے. اللہ سے کوئی پوچھنے والا نہیں، لیکن اللہ نے خود قرآن میں لکھوا دیا ہے کہ میں مشرک کو معاف نہیں کروں گا. یا توبہ کرے، اگر بغیر توبہ کے مر گیا تو جہنم جائے گا. یا توبہ کرے. میرے محترم دوستوں، ہم یہ کہتے ہیں کہ سچا مومن وہ ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات کا پاس کرے، لحاظ کرے. دعویٰ کرے کہ میں حضور کا عاشق ہوں اور آقا کے احکامات کو پیٹ کے پیچھے پھینک دے، یہ غلط دعویٰ کرنا ہے. یہ دعویٰ میں صداقت نہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر تقریر کی ابتدا میں اکثر و بیشتر یہ فرمایا کرتے تھے ان اصدق الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعۃ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار. جو کچھ حضور نے فرمایا وہ سچ ہے. آقا کا کیا کہنا. اگر میرے آقا کے چہرے کا ذکر نکلا تو اللہ نے فرمایا والضحیٰ. ذرا محبت سے بولے سبحان اللہ. اگر میرے آقا کے چہرے کا ذکر نکلا اللہ نے فرمایا والضحیٰ. اگر میرے آقا کے زلفوں کا ذکر نکلا اللہ نے فرمایا واللیل. اگر میرے آقا کے سینے کا ذکر نکلا اللہ نے فرمایا الم نشرح لک صدرک. اگر میرے آقا کے ہاتھوں کا ذکر نکلا اللہ نے فرمایا وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی. اگر میرے آقا کی زبان مبارک کا ذکر نکلا اللہ نے فرمایا وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. اگر میرے آقا کے فیصلوں کا ذکر نکلا اللہ نے فرمایا فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. اگر میرے آقا کی بختی کا ذکر نکلا اللہ نے فرمایا اللہ اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد. اللہ اکبر. اللہ نے اپنے محبوب کی بستی کی قسم کھائی. مکہ مکرمہ. اللہ رب العزت سے پوچھتے ہیں کہ بارے خدایا آپ نے اس بستی کی قسم کیوں اٹھا لی؟ اس لیے کہ مکے میں کعبہ ہے، جواب ملے گا نہیں. توجہ چاہتا ہوں. اس لیے کہ مکے میں حجر اسود ہے، جواب ملے گا نہیں. اس لیے کہ یہاں پر ملتزم ہے، جواب ملے گا نہیں. اس لیے کہ یہاں پر رکن عراقی ہے، رکن شامی ہے، رکن یمانی ہے، جواب ملے گا نہیں. اس لیے ہمارے خدایا کہ یہاں پر مقام ابراہیم ہے، جواب ملے گا نہیں. اس لیے کہ یہاں پر زمزم کا کنواں ہے، جواب ملے گا نہیں. صفا مرنے کی وجہ سے جواب ملے گا نہیں. مینا مزدلفہ اور عرفات کی وجہ سے جواب ملے گا نہیں. بارے خدایا پھر آپ نے قسم کیوں کھا لی مکہ مکرمہ کی؟ قرآن جواب دے رہا ہے لا
اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد. میرا محبوب جو گھوم رہا ہے مکے کی گلیوں میں، میرا محبوب جو گھوم رہا ہے مکے کی گلیوں میں، ذرا ذوق اور شوق سے کہیں نا سبحان اللہ. ہمیں دیجیے آقا کا ذکر نکلا ہے، سرکار دو عالم کے رخ پر انوار کا عالم کیا ہوگا، سرکار دو عالم کے رخ پر انوار کا عالم کیا ہوگا. جب زلف کا ذکر ہے قرآن رخسار کا عالم کیا ہوگا، جب زلف کا ذکر ہے قرآن رخسار کا عالم کیا ہوگا. جس وقت حلیمہ کی گودی انوار خدا سے روشن تھی، اس وقت حلیمہ دائی کے گھر بار کا عالم کیا ہوگا. معراج کی شب جب اللہ نے محبوب اپنے کو بلوایا، سوچو تو صحیح ان دونوں میں گفتار کا عالم کیا ہوگا. جس وقت تو ان کی خدمت میں ابو بکر عمر عثمان علی، محبت سے کہیں سبحان اللہ. جس وقت تو ان کی خدمت میں ابو بکر عمر عثمان علی، اس وقت رسول اکرم کے دربار کا عالم کیا ہوگا. ابو بکر ادھر عثمان ادھر، ابو بکر ادھر عثمان ادھر، ایک سمت علی ایک سمت عمر. ابو بکر ادھر عثمان ادھر، ایک سمت علی ایک سمت عمر. ان جگمگ جگمگ تاروں میں مہتاب کا عالم کیا ہوگا. ان جگمگ جگمگ تاروں میں مہتاب کا عالم کیا ہوگا. جس وقت وہ جلوہ گر ہوں گے اس وقت کا عالم کیا ہوگا. جب قیامت میں حضور کی زیارت ہوگی، اللہ سب کو نصیب فرمائے. زدتی بھی آئیں گے لیکن ہٹا دیا جائے گا. اللہ کی قسم سچ بولو. ہاں جی، اور ان کی بھی لمبی لمبی داڑھیاں ہوں گی، بلتھن کے آئیں گے بھی. میک اپ کرنے کے تو ویسے ہی وہ عادی ہیں، بغیر میک اپ کے تو پھر پیری نہیں چلتی. یہ جو بڑے بڑے گدھی نشی، انا للہ، گدھی نہیں گدھی نشی، غلطی ہو گئی مجھ سے. یہ بڑے بڑے جو گدھی نشی، پھر غلطی ہو گئی. ہاں، اس کی گدھیاں ایسے نہیں چلتی. اللہ رحم کرے. چوں بخلوت میں روند کار دیگر میں کنن، بر زباں تسبیح و در دل گاہ و خر، کی چنی تسبیح کا اضافت اثر. انا للہ و انا الیہ راجعون. دکانداری بنائی ہوئی ہے، تعویذوں کی ٹھیک ٹھاک دکانیں چل رہی. بہترین دنگا ہے مولوی صاحب. ہم کہاں جائیں، مزدوری کر نہیں سکتے. پھر آپ کے جیب نہیں تراشیں گے تو اور کیا کریں گے. کس قسم کا تعویذ چاہیے؟ شرطی علاج. کتنے پونڈ دو گے؟ بات سیدھی ہے بھائی، اثر تب ہوگا نا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعویذوں کی دکان نہیں کھولی تھی، میرے آقا نے میدان میں جہاد کے جھنڈے نصب کیے تھے. اب کہے سبحان اللہ. جب جائیں گے سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، فرشتے ان کو ہٹائیں گے. میرے آقا فرمائیں گے شکلیں تو مل رہی ہیں میرے امتیوں سے. فرمایا جائے گا اللہ کے حبیب، آپ کو علم نہیں ہے کہ آپ کے جانے کے بعد انہوں نے کیا کچھ کیا تھا. بدعتیں گھڑی تھی، دین کو بدنام کیا تھا، قرآن اور سنت کے احکامات کے خلاف لوگوں کی ذہن سازی کی تھی. اللہ اکبر کبیرہ. بات یہ ہے کہ کبھی کبھی کڑوی دوائی دینی پڑتی ہے یار.
اور جب کڑوی دوائی دی جاتی ہے تو مریض چیختے بھی ہیں. میں ڈاکٹر ہوں, میں مریضوں کی نفسیات کو جانتا ہوں. یہ میرے لیے نئی بات نہیں ہے. جوان بھی چیخ پڑتے ہیں, یہ تو بوڑھا بابا ہے. بھائی صرف میٹھی گولیوں سے کام نہیں چلتا, کل شوگر بہت ہو گئی. ہاں جی, کبھی کبھی کڑوی دوائی دینی پڑتی ہے, پی جاؤ اللہ شفا دیں گے. اور اگر ٹکیوں پہ کام نہ ہو تو پھر کیپسول بھی دینے پڑتے ہیں, اس سے بھی کام نہ بنے تو پھر انجیکشن بھی لگانے پڑتے ہیں. میں کوالیفائڈ ڈاکٹر ہوں, MBBS ڈاکٹر ہوں, میں آپ کا آپریشن بھی کر سکتا ہوں. آج میجر آپریشن نہیں, مائنر آپریشن کرو, مائنر, بالکل مائنر آپریشن. اللہ اکبر. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب سنایا جائے گا کہ یہ بدعتی ہے, اللہ بدعت سے بچائے, بولے بولے بولے, اللہ بدعت سے بچائے. بدعت کا ترجمہ حضور کی شریعت میں نئی گھڑی ہوئی چیز, جس کا ثبوت آقا سے نہیں ملتا, حضرات صحابہ کرام سے نہیں ملتا. سنیں, ہر نئی گھڑی ہوئی چیز وہ بدعت ہے دین میں. دین کامل اور مکمل ہے, اور تشریحات آقا انعامدار نے کر دی, حضرات صحابہ کرام نے چل کر دکھا دیا. اور یہ آیت اتری, الیوم اکملت لکم دینکم. سبحان اللہ. تھوڑی تھوڑی باتیں ہو رہی ہے. حضور کو تو باتیں سنانے پر پتھر لگائے گئے. اللہ اکبر. میرے آقا کے واز سے زیادہ میٹھا کس کا واز ہوگا؟ میرے آقا کے زبان سے زیادہ مٹھاس کس کی زبان میں ہوگا؟ لیکن میرے آقا نے فرمایا پتھر برسانا تمہارا کام ہے, حق سنانا میرا کام. تاریخ کی بڑی بازار میں سید کائنات زخمی ہو گئے, شدید زخمی ہو گئے, کپڑے مبارک خون میں لت پت ہو گئے, نالین مبارکین خون مبارک میں بھر گئی. لیکن میرے آقا نے فرمایا سب کچھ برداشت کر سکتا ہوں, اللہ کی توحید پر آنچ برداشت نہیں کر سکتا. توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے, توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے, عرصہ نہیں مٹانا نام و نشاں ہمارا. باطل سے ڈرنے والے آسماں نہیں ہم, سو بار کر چکا ہے تو امتحان ہمارا. سجدہ کس کا, پکار کس کے لیے, کبینے نیاز کس کی چوکٹ پہ, ہر جگہ پر موجود کون, واجب الوجود کون, اللہ الغیوب کون, معبود اور مسجود کون, نظر و نیاز کے لائق کون. اللہ اکبر. حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما احل لغیر اللہ به. ڈر گئے یا مر گئے؟ بولے 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 بھائی, سارے بولے, سارے دل کی گہرائیوں سے کہے سبحان اللہ. کرے غیر گربت کی پوجا تو کافر. اب تو کہتا ہوں, کرے غیر گربت کی پوجا تو کافر, کواکب میں مانے کرشمہ تو کافر, کہے آگ کو قبلہ اپنا تو کافر, پرستش کرے آگ کی وہ بھی کافر, مگر مومنوں پر کشادہ ہے راہیں, پرستش کرے شوق سے جس کی چاہے,
نبی کو جو چاہے خدا سے ملائے، اماموں کا رتبہ نبی سے بڑھائے، شہیدوں کی قبروں پہ نظریں چڑھائے، ولیوں سے جا جا کے مانگے دعائیں، نہ توحید میں کچھ خلل ان کے آئے، نہ ایمان بگڑے نہ اسلام جائے۔ مزے ہے نا آپ کے؟ مولانا صرف کلمہ پڑھنا کافی نہیں ہے، کچھ کلمے کے تقاضے بھی ہیں۔